بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کتاب قصص الانبیاء کے مصنف نے لکھا ہے کہ بادشاہت سے پہلے فرعون مزدوری اور تجارت کرتا تھا۔ ایک روز تنگ آ کر فرعون بازار کے لیے تو فرعون اور حامان دونوں کی ملاقات بازار میں ہو گئی، تو یہ ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے، اور وہ ایام خربوزے کے تھے، تو ایک خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہی رہو اور میں یہ مال خربوزے لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربوزے لے کر بیچنے کو شہر گیا، اور دکانداروں سے اس نے کہا ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پل و ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا، اور پھر وہ خربوزے اسی وعدہ پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا، اور مالک خربوزے سے جا کر کہا کہ یہ کام اچھا نہیں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا، اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ فدوی کو کوئی کام اسی شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکاری عالی میں موافق گزارے کی ہو تو غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرپراست فرمائیے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے کہا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ فرعون بولا داروغی مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں کہ بے اجازت میرے کوئی وہاں مردہ نہ دفن کر پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے فرعون کو گورستان کی داروغی دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقہ سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی داروغائی لے لی، اور شاہ مصر اپنی جہل سے اس کو پیار کرتا اور خلعت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضاء الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر۔ سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ کیونکہ تمام لوگ اس وقت حضرت یوسف حضرت یعقوب کی دین پر مستحکم ہے، کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائشیں پوری کی جائے، اور میں اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا جو کچھ خرچ ہوگا دوں گا۔
بادشاہ نے کہا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال مصر کی عوام سے ٹیکس نہ وصول کیا جائے گا۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ کسی طرح کم ہو۔ پس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا۔ فرعون کی خاطر عوام سے 1 سال کا خزانہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ وہ سب بولے کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا، اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر معاف کیا، اور ہم نے اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا، اور مزید 200 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کی، اور سب کے سب خدا کا شکر بجا لائے۔ بس 3 سال کا خزانہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی، اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا، اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کی تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء، غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ ملک بے سر و پا ہو گیا۔ آخرکار فرعون بادشاہ بن گیا، چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا، اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خیرخواہی دیکھ کر سب لوگوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔